آپ کی بہت ینگ ایج پہ شادی ہو گئی تھی, تو آپ فیملی نے کہا تھا اس No, کا out کرنا of چاہتی choice. تھی؟ اچھا, So I came from a broken home. Okay. I came from a upper class, elite, very elite, very moneyed, but broken home. And my whole thing was that I always very starved for a father figure. اچھا یہ مجھے بہت عرصے بعد سمجھ آئی کہ it was like that whole daddy, you know, sim thing that I always looked for a father figure. So I married young, I had children young, I went back to school after marriage and children, and I've done a lot of catch up in my life. Because I realized کہ hang on a minute, I've done all these things because of childhood trauma or emotional needs, but I've understood it, so now I need to fix it. اچھا, آپ کی زندگی میں کسی بھی وقت آپ اپنے کوئی بھی چیز ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم جو ٹائم فریم لگاتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جی اس عمر پہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس عمر پہ یہ کرنا ہے, اس عمر پہ کیا. اگر جوانی میں آپ نے کوئی غلطی کی اپنی زندگی میں, یا آپ نے کوئی چیز اپنا آدھا چھوڑ دیا, کچھ کر دیا, پوری زندگی پڑی, فکس اٹ. I mean, nobody is putting a timeline to my life. رونے کے بجائے آگے موو کریں, خود اپنی خوشیاں ڈھونڈیں. And also Rabia, I find if you're productive and you're positive نا, آپ کو اچھے لوگ بھی بڑے ملتے ہیں. In my life, I was always very hard working. I have been, کہ محنت and interested in what I do. Fabulous people I've met in my life who've helped and guided and been there. مجھے یہ بتائیں, پہلی شادی کے بعد سیکنڈ اور پھر تھرڈ, آپ ہمیشہ سے اتنی اسٹرانگ تھیں یا حالات نے آپ کو ایسا اسٹرانگ بنا دیا؟ آئی مین آئی سی عتیقہ جن کو کوئی چیز مجھے لگتا ہے کہ امپاسبل نہیں ہے آپ کے لیے, اور جب آپ کسی چیز پہ لگتی ہیں تو آپ کر کے رہتی ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ اوور دا ٹائم ہوا تھا یا شروع سے آپ اتنی؟ So I'll tell you, I've always felt a double burden in my life. ایک یہ ذمہ داری کہ میں, میرے بچے, میری فیملی, ایک وہ ذمہ داری ہے. اور پھر جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں تو آپ کے اوپر دوسری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ رول ماڈلنگ یا پرسیپشن کیا دے رہے ہیں دنیا کو. کیونکہ ہمارے ملک میں لڑکیوں نے بہت محنت کی ہے, عورتوں میں بڑی محنت کی ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے, اور ابھی بھی کر رہی ہیں. بالکل. تو میرے بڑے مشکل وقت میں بھی میرے ذہن میں جو ون تھنگ دیٹ واز لائک مائی لیٹس این اینٹی ڈپریسنٹ واز دا تھاٹ, وہ جو سوچ تھی میری کہ نہیں یار, اچھا ٹھیک ہے, میں یہ مشکل وقت سے گزروں گی, صرف اپنے لیے نہیں, لیکن جو اتنی ساری آگے لڑکیاں آئیں گی, میری اپنی بچیاں ہیں, اس میں 2 بیٹیاں ہیں, تو ان کو تو کوئی دے شوڈ بی ایبل ٹو سی کہ سم وومن سروائیوڈ نا. بالکل. تو اگر تو وہ دیکھیں گی کہ دیکھیں ایک آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کچھ کر گئی ہے, تو شاید آپ کسی کو انکریج کر لیں گے, یا کوئی اور بچی کی زندگی بدل جائے. So when you keep that in mind, آپ if you keep it in mind کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے, بیکاز پبلک فگر کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. I am not sitting here as just me. I am sitting as somebody who, اب پوری دنیا دیکھتی میرے کام کو. تو آئی ایم اسپیسیفک لڑکیوں کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں, لڑکیوں کو زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں, بٹ اوور آل ینگ پیپل, جو جوان لوگ ہیں نا, ان کے الگ الگ چیلنجز ہوتے ہیں, اینڈ they need to look at the elders and say hey they've done it. ابھی جیسے ہم ایکٹ, یو پی اے, یہ سارے ہم ایسوسیشن سے جو کام کر رہے ہیں, میں بار بار سب کو یہی کہتی ہوں, دیکھیں ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا, ہمارے لیے کسی نے نہیں کیا, لیکن اگر ہم کر جائیں شاید ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے ان آ لائف ٹائم. اگر نہیں تو جو آگے آ رہے ہیں نا, وہ ان بیچاروں کے لیے ایٹ لیسٹ they'll thank us. صحیح بات. وہ شاید شکریہ کر لیں, شاید ہم ایک بہتر ماحول چھوڑ کے چلے جائیں کہ جی ایتھکس بہتر ہو جائیں, آپ کے ورک ایتھکس, آپ کے ڈسپلن بہتر ہو جائے, آپ کا کانٹینٹ بہتر ہو جائے. وہ ہم لوگ جب تک خود نہیں محنت کریں گے تو آٹومیٹکلی تو نہیں ہوگا نا. ہمارے یہاں سوسائٹی میں ڈائیورس کو اتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں, اور سیکنڈ میرج کو بھی بہت لڑکیاں ڈرتی ہیں. ایک آئی تھنک ایموشنل ٹراما بھی ہوتا ہے جب آپ اس چیز سے گزر چکے ہوں, تو پھر آپ دوبارہ وہ رسک لینے سے, کیونکہ ڈائیورس جیسے بھی ہے وہ بڑی ٹرامیٹک ہوتی ہے. میں نے آپ کے انٹرویو میں ہی سنا تھا, آپ کہتی 3 چیزیں زندگی میں مشکل ہیں, ڈیتھ, ڈائیورس, اینڈ دین دیر واز ون مور تھنگ دیٹ یو سیڈ, موونگ. یا سو تو جب آپ سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم جب, تو کتنا ڈر لگ رہا تھا, اسے کیسے کاؤنٹر کرتی تھیں؟ اور اگر کوئی اس وقت لڑکی یا خاتون سن رہی ہوں جو اسی سچویشن سے گزر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں, ڈر لگ رہا ہو کسی نئی ریلیشن شپ میں جانے سے کیونکہ پرانا ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے, کیا ایڈوائز کریں گی, کس طرح ہینڈل کریں اپنے فیئرس کو, کس طرح ڈیل کریں اس چیز سے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں تو
آپ کو ادھر ہونا نہیں چاہیے, چاہے کتنی بھی آپ کی مجبوری ہو. یہ اگر اللہ میاں نے آپ کو ہاتھ پیر دیے اور آپ کے عقل ہے, آپ تعلیم یافتہ ہیں, کچھ بھی, آپ اگر جھاڑو بھی مار کے کما سکتے ہیں, which is there's dignity in labor always. It's better than being in an abusive relationship. Because abusive relationships میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی سیلف ورتھ, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو پرائیورٹی آپ کی کیا ہے؟ بہت لوگ ہیں کہ جی اچھا چلیں جی کبھی کبھار مار پٹ جاتی ہے یا ایموشنل ابیوز ہے جو بھی, لیکن چلیں سوسائٹی کو ہم خوش رکھ رہے ہیں, یا میرے بچے اسٹیبل ہیں, یا میرا گھر ٹھیک, بٹ دیٹس آرٹیفیشیل ایگزسٹنس. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک گھر اور ایک خاندان نارمل اور اسٹیبل ہو اگر دیر از اینی فارم آف ابیوز ان دیٹ ہوم. تو آئی فیل کہ اٹس بیٹر ٹو گیٹ آؤٹ. اچھا, فائنڈ اے وے ٹو گیٹ آؤٹ. اف یو ہیو اے سپورٹیو فیملی, آئی ہیڈ اے سپورٹیو فیملی, مائی چلڈرن ہیو بین مائی گریٹسٹ اسٹرینتھ. بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے نہیں کر سکتے, میرے لیے میرے بچے سب سے زیادہ اسٹرینتھ تھے. دے اسٹوڈ بائی می تھرو ایوری تھنگ آلویز. تو میں نے پالا, قریب رکھ کے پالا, تو میرے ساتھ میرے بچے کھڑے رہے. تو ماں کے لیے تو سب سے اہم چیز بچے ہوتے ہیں پہلے. یو نو یو آئی تھنک دا گریٹسٹ پین a woman can go through is if her children are not hers. Yes. So اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ you're keeping them intact, my biggest thing was to keep myself and my children safe always. Everything else is irrelevant. سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں آپ کی زندگی کے ساتھ, کیونکہ سوسائٹی آپ کے نہ بچے پالتی ہے, نہ گھر چلاتی ہے, نہ آپ کو بچانے آتی ہے جب کوئی مار پڑ رہی ہے یا آپ کو کوئی کچھ کر رہا ہے. I mean, you know, nobody comes to your door. Who are you pleasing? What sort of social taboo or social acceptability are you talking about? This society is not worth it. The only thing that's important is your own, and if there are children involved, your children's health and safety. Okay. Yeah. Everything else is secondary. And I was very clear from day one that I have the right to live a comfortable, happy life. And I want my children to grow up seeing an environment where even if we struggle, even if we work, even if whatever it is, but to see a stable, normal existence, not a toxic situation. Yeah. بچوں کو جب آپ ایک ٹاکسک ماحول میں پالتے ہیں نا, تو بچوں کے اور ایموشنل ایلیمنٹس ایشوز بہت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. سو آئی وڈ سے ایز اے ورکنگ مدر, میرے بچوں نے, جیسے آپ کو میں نے ابھی انٹرویو سے پہلے بتا رہی تھی, بڑی بیٹی میری پروڈیوسر ہے, بیٹا میرا ساؤنڈ ڈیزائن کرتا ہے, چھوٹی میری آرٹ اسکول میں پڑھ رہی. تو they've all gone into the field and behind the camera. I think I could perhaps take some credit in the fact that they saw a working mother and succeed. Yes. So ان کو انکریجمنٹ ہوئی کہ یار ہماری ماں, چاہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں, لیکن سائیکولوجیکلی اینڈ سب کانشیسلی نا وہ ایلیمنٹ موبلائز کرتا ہے بچوں کو. اٹ کائنڈ آف پلیز آن چلڈرنس ایٹیٹیوڈز اینڈ اسٹاف. So I'm never afraid of looking for something better in life. And also پتہ ہے رابعہ, ایک تو جو ماں باپ والدین جو کہتے ہیں نا بچوں کو, نہیں چھوڑنا نہیں, یہ نہیں کرنا. I'm very clear. You must always allow your children to live their life. دیکھیں ماں باپ والدین بھی نا ایک ناانصافی کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں آپ ہماری زندگی جئیں, ہم چاہتے ہیں آپ یہاں پڑھیں, ہم چاہتے ہیں آپ اس سے شادی کریں. اٹس ناٹ مائی لائف, مائی چلڈرنز لائف از ناٹ مائی لائف. ایز اے پیرنٹ آئی کین اونلی سپورٹ دیم ویئر دے فائنڈ دیم سیلوز, اینڈ دیٹس اٹ. تو یس, سپورٹیو چلڈرن, مدر, سسٹرز, فرینڈس, کولیگس. پھر میں ٹی وی میں جب میں اس میڈیم میں آئی تو جتنے بھی میرے یہاں پہ ارد گرد میرے کولیگس, آئی ہیو ہیڈ اے بیوٹیفل لائف. اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے بھی نیگیٹیوٹی یا آپ فیلئر کہہ لیں, میں ایکسپیرئنس کہتی ہوں, ویری لٹل کمپیئر ٹو سکسیس ان مائی لائف. میری زندگی ڈھکی چھپی ہے نہیں, آپ اسکرین پہ دیکھتی ہیں. سو اب سکسیس کا ریشو دیکھو کہ شاید ایک جگہ اللہ میاں نے امتحان لیا, دوسری جگہ اللہ میاں نے مجھے صلہ بھی بہت دیا اس امتحان کا, اینڈ آئی ایم اوکے. سو نیور ٹو آنسر یور تھنگ, کبھی بھی زندگی میں آپ اپنی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز مت کریں. دیٹس اے ویری بگ پرابلم, وی گیو ان. لیکن جب آپ نئی ریلیشن شپ اسٹارٹ کریں تھی, ڈر لگ رہا ہوگا؟ نہیں, ڈر تو دیکھیں یا خوف ہوگا یا تھوڑے ڈاؤٹس ہوں گے,
ان کو کیسے کاؤنٹر کرتی تھیں؟ یا ہم بولیں کہ آپ بہت بریو ہیں اور mentally بہت اسٹرانگ ہیں آپ. نہیں تو شکر اللہ کا ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے آئی ہیو بیکم ویری ٹف.